اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم ایڈوانس فلٹر کی کمانڈ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایڈوانس فلٹر کی کمانڈ کا مین فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ماسٹر ڈیٹا بیس میں سے اپنی مرضی کے کسی بھی ڈیٹا کا آؤٹ پٹ کسی دوسری لوکیشن پہ چاہتے ہیں تو وہ آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کمپنی میں تمام وہ امپلائی جن کے نام کا پہلا لیٹر اے ہے، ان تمام کے ریکارڈ کو میں الگ جگہ پر میں پیسٹ کر لوں یا ان کو میں کال کر لوں، تو اس کام کے لیے مجھے فلٹر جو ہے وہ میری زیادہ بہتر مدد نہیں کر سکتا۔ ایسا کام کرنے کے لیے مجھے ایڈوانس فلٹر کی کمانڈ کے ذریعے ہی اپنے ریکوائرڈ ڈیٹا کو حاصل کرنا ہوگا۔ تو ایڈوانس فلٹر کی کمانڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے پاس جو ہیڈنگ اویلیبل ہے، ہم اس ہیڈنگ کو رینج میں لے کر کاپی کرتے ہیں اور اپنی ڈیٹا بیس کے نیچے اسے 2 دفعہ پیسٹ کرتے ہیں، اور میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ مجھے نیم میں سے تمام اے والے اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ دیکھنے ہیں، اس لیے میں نے اے اسٹیرک ٹائپ کر دیا۔ دین میں ایڈوانس فلٹر کی کمانڈ کو استعمال کر رہا ہوں۔ ایڈوانس فلٹر کے اندر انٹائر ورک شیٹ کی رینج آپ اپنے ڈیٹا بیس کی شیٹ جو ہے وہ آپ ڈیفائن کریں گے۔ بائی ڈیفالٹ کمپیوٹر نے یہاں پر پوری ڈیٹا بیس کی رینج خود ہی اٹھا لی ہے۔ اگر وہ رینج آپ کو غلط دکھائے تو آپ اسے خود بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ رینج ڈیفائن کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ کو کہ کسی بھی ایکسٹرا رو اور کالم کی رینج آپ کو اس میں نہیں ایڈ کرنی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آپشن ہے کرائٹیریا، پوچھتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اس ڈیٹا بیس میں سے وہ تمام امپلائیز کے ریکارڈ سرچ کرے جن کے نام کا پہلا لیٹر اے سے شروع ہوتا ہو، اور ان تمام ریکارڈ کو بیسکلی وہ پیسٹ کرے اندر لوکیشن۔ تو وہ کون سی لوکیشن ہوگی، وہ کاپی ٹو کے اندر ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس ہیڈنگ کے نیچے آپ ان تمام ریکارڈ کو پیسٹ کر دیں۔ ہیڈنگ کی رینج کو ڈیفائن کرنے کے بعد فائنلی جب میں اوکے کرتا ہوں، آپ دیکھیں اس نے میری ماسٹر ڈیٹا بیس میں سے اے سے شروع ہونے والے تمام امپلائی کے ریکارڈ کو نیچے سرچ کر کے ہمیں دکھا دیا۔ اگر میں اے کی جگہ زیڈ سے شروع ہونے والے تمام امپلائیز کے ریکارڈ سرچ کرنا چاہتا ہوں اور میں جسٹ اس نام کو ٹائپ کر کے لیٹر کو ٹائپ کر کے انٹر کروں گا تو وہ آٹومیٹکلی ریکارڈ کو سرچ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے مجھے دوبارہ سے ایڈوانس فلٹر کی کمانڈ کو استعمال کرنا ہوگا۔ رینج ڈیٹا بیس کی ڈیفائن کرنی ہوگی، کرائٹیریا ڈیفائن کرنا ہوگا، اور کاپی کہاں کرے وہ ایریا ڈیفائن کرنا ہوگا۔ فائنلی اوکے کریں گے تو وہ ریکارڈ ہمارے پاس یعنی زیڈ سے شروع ہونے تمام امپلائیز کے ریکارڈ ہمارے پاس آئیں گے۔ تو ایک بیسٹ کمانڈ جس کی مدد لیتے ہوئے آپ اپنے ریکارڈز کو آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایڈوانس فلٹر کی ایک اور کمانڈ کو میں اس طرح سے آپ کو سمجھاؤں کہ کمپنیز کے اندر وہ تمام ریکارڈ جو کہ ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر عام طور پہ جب ہم لوگ امپلائی کے ریکارڈز یعنی ای میل ایڈریسز کو مینٹین کرتے ہیں تو اس میں اکثر اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کہ ای میل ایڈریس ڈیٹا بیس میں ڈپلیکیٹ ہو سکتے ہیں، اور ہماری ای میل سامنے والے پرسن تک ایک سے زیادہ دفعہ جا رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر ہم جو ڈپلیکیٹ ای میل ایڈریسز ہیں اس کو ریموو کر دینا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے جو کہ لوگوں کو ای میل کرتی ہے اور ان کے پاس 1 لاکھ سے ابو ای میل ایڈریسز موجود ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس ای میل ایڈریسز میں کتنے ڈپلیکیٹ ای میل ایڈریسز ہیں، اور وہ ان تمام ڈپلیکیٹ ای میل ایڈریسز کو ریموو کرنا چاہتی ہے۔ تو ان تمام کمانڈ یا کام کے لیے ہمارے پاس ایڈوانس فلٹر اور ریموو ڈپلیکیٹ ایک بیسٹ کمانڈ ہے جس کی ہم مدد لے سکتے ہیں۔ ایڈوانس فلٹر کی کمانڈ کے ذریعے یہ کام کرنے کے لیے میں کچھ ڈمی ای میل ایڈریسز ٹائپ کر لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں نے کچھ ڈپلیکیٹ ای میل ایڈریسز ٹائپ کیے، اور اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان ڈپلیکیٹ ای میل ایڈریسز میں سے وہ تمام ای میل ایڈریسز جو کہ ڈپلیکیٹ ہیں وہ ریموو ہو جائیں۔ تو ہم جائیں گے ڈیٹا کے مینیو میں، ایڈوانس ڈیٹا بیس کی رینج اس نے مانگی، ہم نے وہ ڈیفائن کی، کرائٹیریا کوئی نہیں ہے، ہمیں یہ ریکارڈ اندر لوکیشن پہ چاہیے، وہ لوکیشن لائک میں نے پورا کالم ڈیفائن کر دیا، لیکن ان تمام ریکارڈ میں سے مجھے صرف یونیک ریکارڈ دیکھنے، یعنی وہ ریکارڈ جو کہ ڈپلیکیٹ ہو رہے ہیں وہ خود سے ڈیلیٹ ہو جائیں۔ تو ہم یہ چیک لگاتے ہیں یونیک ریکارڈس اونلی اور اوکے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس ڈیٹا بیس میں سے جو یونیک ریکارڈس ہیں وہ ختم ہو گئے، اور یونیک ریکارڈس ہمارے پاس رہ گئے، اور جو ڈپلیکیٹ ریکارڈس ہیں وہ ہمارے ختم ہو گئے۔ اور یہی کام میں نے اس وقت ایک الگ ڈیٹا بیس جو ہے وہ میری ماسٹر ڈیٹا بیس اپنی جگہ موجود ہے، اور میں نے اس کا آؤٹ پٹ جو ڈپلیکیٹ ریکارڈس ہے وہ ریموو کر کے ایک نئی جگہ پر حاصل کر لیا۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ماسٹر ڈیٹا بیس کے اندر ہی کام ہو جائے، یعنی ڈپلیکیٹ ریکارڈس یہاں سے ریموو ہو جائے، تو پھر آپ ریموو ڈپلیکیٹ کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں، کالم ڈیفائن کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو کمپیوٹر کہتا ہے کہ 1 ڈپلیکیٹ ویلیو فاؤنڈ اینڈ ریموو 3 یونیک ویلیو ریمیننگ،
यानी एक डुप्लीकेट वैल्यू से मिली थी, उसको उसने रिमूव कर दिया और 3 डुप्लीकेट वैल्यूज उसने आपके लिए छोड़ दी है। लेकिन उसने क्या किया, आपकी ओरिजिनल डेटाबेस के अंदर ही काम कर दिया। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ओरिजिनल डेटाबेस पर काम ना हो और आप उसकी एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड हासिल करें, तो फिर उसके लिए आप एडवांस फिल्टर की मदद ले सकते हैं और इस कमांड को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम की कमांड की मदद लेते हुए हम लोग बेसिकली तमाम टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट हेडिंग्स टाइप करता हूं, जैसे मैंने मार्कशीट के अंदर टाइप की थी सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल, और अगर इन्हीं तमाम हेडिंग को मैं एक साथ लिखता हूं लाइक सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल, एंटर किया, ये तमाम टेक्स्ट जो है वो एक ही सेल के ऊपर आ रहा है। मैं चाह रहा हूं ये तमाम टेक्स्ट जो है वो अब अलग अलग कॉलम के अंदर खुद से चला जाए, तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम एक दफा नेक्स्ट और फिनिश करते हैं। आप देखें इसने तमाम वर्ड्स को उठाकर अलग अलग कॉलम के अंदर डिवाइड कर दिया। एक्चुअली लॉजिक ये है कि जहां पर आपने वर्ड के दरमियान स्पेसेस दिए होंगे वहां से कंप्यूटर टेक्स्ट को ब्रेक करता है और अलग अलग कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देता है। अगर आपने एम्प्लॉय के नाम, फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय का नाम सैयद मोहम्मद अहमद टाइप करता हूं और मैं इसको टेक्स्ट टू कॉलम करता हूं, तो ये एक नाम 3 कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो सम टाइम ये हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है, सम टाइम हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव भी होता है। तो ये आपको कहाँ और कैसे यूज करना है वो सोचकर आप इस पे काम करेंगे। नंबर 2, टेक्स्ट टू कॉलम हमेशा कॉलम वाइज टेक्स्ट को डिवाइड करता है, रॉ वाइज इस पे काम नहीं कर सकता। तो अगर आप अभी कभी भी टेक्स्ट को अगर रॉ के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो इस कमांड से आपको कुछ ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स हासिल नहीं होंगे।